الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله مولانا العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوان دوستو، قابل قدر شخصیات، حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی سوانح حیات کے تذکرے سے آپ کو روشناس کرانا ہے۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام جلوہ نبوت پر فائز ہو چکے ہیں، عہدہ نبوت پر فائز ہو چلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیشہ یہ فکر اور پڑھن ہے کہ کس طرح سے اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، قوت حاصل ہو جائے، کس طرح سے اسلام کا بول بالا ہو جائے، ہر کچے اور پکے گھر کے اندر کس طرح سے دین متین کو پہنچا دیا جائے۔ ابھی تقریباً 100 افراد مسلمان ہو چلے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش جاگی ہے کہ کسی طرح سے حضرت عمر یا ابو جہل بن ہشام، ان دونوں حضرات میں سے کوئی صاحب ایمان لے آئیں تاکہ اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ جس طرح سے دار ارقم کے اندر چھپے طور پر وہ لوگ اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے اندر منہمک اور کوشاں تھے، جس طرح سے دین متین کی تعلیم دار ارقم کے اندر چھپے طور پر چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے اندر یہ فکر جاگی کہ کسی طرح سے عمر فاروق ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ غرضے کے رسول پاک علیہ السلام کے اس قلبی میلان کو، اس قلبی دعا کو اللہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام بھی بڑا عجیب ہے۔ عمر فاروق ایک روز گھر سے نکلے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کے نکلے ہیں۔ لوگوں نے راستے کے اندر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ راستے میں ایک صاحب نعیم ابن عبداللہ ملے، معلوم کیا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مکے کے اندر جو نیا دین، جو نیا بیج محمد نے بویا ہے، آج نعوذ باللہ لوگوں میں محمد کا سر قلم کر کے تمہارے قدموں کے اندر ڈال دوں گا، اور جو نیا دین پیدا ہو گیا ہے اس کا قلعہ کما کروں گا، آج اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا کہ کیا معلوم، کیا آپ محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے اپنی گھر کی خبر لیجئے گا، پہلے اپنی بہن فاطمہ اور اپنے بہنوں سعید بن زید کی خبر لیجئے گا، وہ محمد پر ایمان لے آئے ہیں۔ غرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، بہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کلمہ اسلام سکھا رہے ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ غرض کہ اپنے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز من اغلق بابہ، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ زیریوں میں جھانک کے دیکھا، بہن نے دیکھا، فاطمہ نے دیکھا کہ عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ کے اندر ہے۔ چنانچہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے کسی سامان کے پیچھے چھپا دیا، اور بہن اور بہنوں سامنے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوئے، فرمایا کہ مجھے کسی چیز کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے، تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ نہ، ہم نے صرف ایک اللہ کے دین کو اپنا لیا، ہم نے محمد کے دامن کو اپنا لیا ہے، ہم نے اپنا دامن محمد کے دامن کے ساتھ چمٹا دیا۔ حضرت عمر فاروق آگ بگولا ہو گئے ہیں، ہوش کھو بیٹھے، اور بہن اور بہنوئی کو
مارنا شروع کیا، بہنوئی پہ جس طرح سے ہاتھ چھڑا ہے، بہن سامنے آ جاتی ہے اور فرماتی ہے عمر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سوچ تو صحیح آپ کون ہیں اور آپ میرے بارے میں سوچیں کہ میں کون ہوں۔ اے عمر باز آ جائیے، اگر تیری رگوں کے اندر عمر خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا دوڑتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد عمر کا دل پسیتا ہے، عمر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ آپ کی بہن فرماتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زور سے کوئی چیز اس طرح کی ماری، آپ کی بہن فاطمہ کے سر پر لگ جاتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ بہن سے جب خون جاری ہوتا ہے فاروق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہن سے معلوم کرتے ہیں بہن کیا بات ہے، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بہن نے سوچا کہ وقت اچھا ہے، بہن نے فرمایا کہ آپ بھی انما المشرکون نجس، آپ ابھی مشرک ہیں، آپ قرآن کریم صحیفے آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کاغذ کو نہیں سکتے، آپ فرمائیے گا۔ غرض کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر غسل کرایا اور حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے جانباز سپاہی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر فاروق بہنوئی ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں پر کلمہ الہ الا اللہ سے مشرف فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ غرض کے لوگ یہاں سے رواں ہوتے ہیں اور دار ارقم کے اندر رسول پاک علیہ السلام خدمت میں جانا چاہتے ہیں۔ ادھر دور سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ علیہ السلام کے عم محترم، آپ کے چچا آ رہے ہیں، کس ارادے سے آ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو آج میں اس کی اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اگر صحیح ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تشریف لائے ہیں، آپ نے عمر کی قمیص کا کنارہ پکڑا ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا باز نہیں آؤ گے، کب تک کنارہ کرو گے؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ غرض کہ رسول پاک علیہ السلام کے دامن سے چمٹے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے اندر اعلان کرا دیا کہ اب دین کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اب لوگوں کے چیز ظاہر کر دو، لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کر دو کہ اور ایمان کے اندر داخل ہو چلے ہیں۔ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی تمہیں کسی طرح سے اذیت اور تکلیف پہنچائے گا۔ اب مکے کے اندر اعلان کر دیا جائے، اب اذان کھلا ہوگی، نماز حرم مکہ کے اندر پڑھی جائے گی۔ غرض کہ حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے اسی تو فرمایا تھا عمر کی شخصیت کو پہچان کر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر وہ شخصیت ہے کہ لوگوں کے درمیان نبی بن کر کے تشریف لے آتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چلا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ غرض کہ رسول پاک علیہ السلام ہمیشہ اسی کوشش میں رہا کرتے کہ کس طرح سے اسلام کو غلبہ ہو جائے، مزید لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اسی خیال سے رسول پاک علیہ السلام شہر طائف تشریف لے گئے۔ جب اہل مکہ کو دیکھا یہاں پر یہ لوگ میری بات کو کسی سے نہیں رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام شہر طائف تشریف لے گئے ہیں۔ تقریباً مکے سے 40 میل کے فاصلے پر طائف ایک جگہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں پر 3 بھائیوں کی اولاد بستی ہے، بہترین باغات وہاں پر موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور تینوں بھائیوں کے سامنے دعوت اللہ کو پیش کیا، ان لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے لوگوں تم ایک اللہ کو مان لو اور میری رسالت کو تصدیق کرو، لیکن لوگ آپ کو دھتکارا۔ بعض حضرات نے ان میں سے کہا کیا آپ کو اللہ کو آپ ہی ملے ہیں نبی بنانے کے لیے، اللہ نے کسی اور کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ غرض کہ رسول پاک علیہ السلام کے ہمراہ یہاں پر ان لوگوں نے بجائے احسان شناسی کے احسان فراموشی پر اتر آئے اور اوباش اور بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو جادوگر کہیں، آپ کو مجنون کہیں، آپ کو دیوانہ کہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو طائف سے زبردستی نکالا گیا، آپ پر کی جاتی ہے
پتھر برسائے جاتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم آلود ہیں، آپ کے ملائن مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اللہ سے اپنی بے بسی اور کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، فوراً رب کی قسم پہاڑ کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سلم علیہ یا محمد وانا ملک الجبال وقد بعثنی ربک لتأمرنی بامرک ان شئت ان اتبک علیہم الاخشبین بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اے محمد میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان اہل طائف کو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس دوں جیسے چکی کے اندر اناج کو پیس دیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی پر آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، اے فرشتے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ یہ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ ایک درد ہے، انسانیت کے ساتھ ایک پیغام ہے۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے ہر موقع پر یہی دعا فرمائی ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم پر رحم فرما، ان کو ہدایت یافتہ بنا، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ غرض کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں پر رہتے ہوئے ایسے جاباز سپاہی تیار کیے، حق و صداقت کا پرچم اس طرح سے صحابہ کرام کے سامنے لبریز کیا اور دین متین کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگر کسی بات پر اڑ جاتے ہیں تو کہنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کسی بات کا اشارہ فرماتے ہیں تو تن من دھن کے ساتھ صحابہ وہاں پر پیش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، صحابہ کرام نے سب کچھ اپنا پیش کر دیا۔ ایک صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے ان حضرات سے یہ فرمایا کہ آپ لوگ جنگ کے اندر ہیں، اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دینا ہے۔ غزوہ مؤتہ کا واقعہ ہے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دینا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مؤتہ کے اندر آپ کا دشمنوں نے ایک ہاتھ شہید کر دیا تو دوسرے ہاتھ سے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا ہے۔ غرضے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں تو دانتوں سے پرچم کو لہرا دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کے بیچ میں جھنڈے کو اس طرح سے بلند کر دیا، غرض کہ یہاں آپ شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی حضرت جعفر کو اللہ نے سلام کہا۔ کیا کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے سلام پیش کیا جائے؟ نزل بہ روح امین، جبریل امی کے ذریعے سے سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت جعفر کو رسول پاک علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ جعفر اللہ نے آپ کو بھیجا، کیا وجہ ہے؟ آپ کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سلام عنایت فرمایا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگی ہیں۔ حضرت جعفر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے مجھے سلامتی پیش کی جائے، آپ کو جبریل نے سب کچھ بتلا دیا ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جعفر بتلائیے کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جبریل کے واسطے سے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا عمل کچھ نہیں ہے، 4 باتیں ایسی ہیں کہ میں ان پر مداومت کے ساتھ عمل کرتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ
میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی پہلی بات حضرت جعفر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پہلا میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کے سامنے ڈنڈوت نہیں کیا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا ہے، اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد تو یہ بات مجھ سے بعید ہے، میں نے تو اسلام سے پہلے بھی شرک کو برداشت نہیں کیا، یہ میرا ایک پہلا عمل ہے، یعنی میں نے غیر اللہ کے سامنے کبھی ماتھا نہیں ٹیکا ہے۔ اور دوسرا میرا عمل، حضرت جعفر نے فرمایا کہ دوسرا میرا عمل یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت جعفر طیار کا یہ عمل ہم سب کے لیے ایک محبوب عمل ہے، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں یہ باتیں کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں ہیں۔ دوسری بات حضرت جعفر نے فرمائی کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمارا جھوٹ بولنے کے اندر کیا حال ہے۔ تیسری بات حضرت جعفر نے فرمائی کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کی بدنگاہی نہیں کی ہے، اگر غلطی سے میری نگاہ کسی عورت پر پڑی تو دل کے اندر خیال کر لیا کہ ہو سکتا ہے میری بہن ہو سکتا ہے میری بیٹی ہو سکتا ہے میری ماں ہو، میں نے کبھی کسی کی بدنگاہی نہیں کی ہے۔ اور چوتھا میرا عمل یہ ہے یا رسول اللہ کہ میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے۔ یہ چار عمل میرے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہو سکتا ہے سلامتی بھیجی ہو۔ جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہی باتیں ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ چار باتیں سب کے نام عمل ہیں۔ رب کائنات ہم سبھی کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اور آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مکمل طور پر گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔